میں حاملہ حالت میں اپنے کمرے کی پرانی الماری کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے ایک ڈائری ملی۔ یہ ڈائری میرے شوہر کی پہلی بیوی کی تھی جس کا دوران حمل اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحے پر کانپتے ہاتھوں سے ایک پیغام لکھا تھا جسے پڑھتے ہی میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور میں نے فوراً اپنا پیٹ پکڑ کر گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ میری زندگی کسی انتہائی حسین اور پرتعیش خواب کی مانند گزر رہی تھی جس میں دکھ، تکلیف یا پریشانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرا نام زارا ہے اور میری شادی شہر کے ایک انتہائی کامیاب اور نامور کاروباری شخص فہد سے ہوئی تھی۔ فہد ظاہری طور پر ایک انتہائی شفیق، محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر تھا جس نے مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی اپنی پلکوں پر بٹھا رکھا ہوا تھا۔ اس کی دولت اور اس کے کاروبار کے چرچے پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہمارا گھر کسی عظیم الشان شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ اس عالی شان حویلی کی اونچی اور مضبوط دیواریں، اس کے وسیع و عریض اور سرسبز لان، اس کے اندر موجود قیمتی اور غیر ملکی ساز و سامان، سب کچھ فہد کی بے پناہ دولت اور اس کے شاندار ذوق کی گواہی دیتے تھے۔ فہد کا رویہ میرے ساتھ اس قدر نرم اور محبت بھرا تھا کہ مجھے کبھی اپنے مائکے کی یاد تک نہیں ستاتی تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا تھا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ فہد کی یہ دوسری شادی ہے۔ اس کی پہلی بیوی جس کا نام سعیدہ تھا، وہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی دوران حمل ایک پراسرار اور اچانک بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ فہد جب بھی سعیدہ کا ذکر کرتا تو اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ اور ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ سعدیہ کی موت اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا اور اسی لیے وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے تاکہ وہ اپنا ماضی بھول سکے۔ میں بھی اس کے ہر بات پہ یقین کر لیتی تھی مکمل، اور اس کے دکھ کو مٹانے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی اس کے خوشیوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ شادی کے ابتدائی ماہ و سال انتہائی پرسکون اور ہنسی خوشی گزر رہے تھے، اور پھر وہ خوبصورت اور خوشخبری والا دن بھی آ گیا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں اور میرے گھر میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی فہد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے پورے گھر کو سجایا، غریبوں میں بے تحاشا خیرات بانٹی اور میرے لیے تحفوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اس خوشخبری کے ساتھ ہی فہد کے رویے میں ایک انتہائی عجیب اور غیر معمولی تبدیلی بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ میری صحت اور میری خوراک کو لے کر اس قدر حساس اور فکر مند ہو گیا کہ اس کی یہ فکر بعض اوقات مجھے پریشان کر دیتی تھی۔ اس نے گھر کے تمام نوکروں کو سخت ہدایات جاری کر رکھی تھیں کہ مجھے کوئی بھی کام نہ کرنے دیا جائے اور میں اپنا سارا وقت صرف اور صرف اپنے کمرے میں ہی آرام کر کے گزاروں۔ اس نے شہر کے کسی بھی معالج کے پاس جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود بیرون ملک سے میرے لیے دنیا کی سب سے بہترین اور نایاب مکفی ادویات منگائے گا جو میرے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ میں فہد کی اس بے پناہ محبت اور اس کی اس بے حد بڑھی ہوئی فکر کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی اور میں نے کبھی اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد فہد نے مجھے وہ خاص ادویات اور کچھ مخصوص قسم کے شربت پلانا شروع کر دیے۔ وہ ہر روز اپنے ہاتھوں سے مجھے وہ گولیاں کھلاتا اور وہ شربت پلاتا۔ ان ادویات کا ذائقہ انتہائی کڑوا، کسیلا اور ایک عجیب سی دھاتی بو سے بھرا ہوا ہوتا تھا جسے پیتے ہی میرے حلق سے لے کر معدے تک ایک شدید جلن اور تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ جب میں نے فہد سے اس کڑواہٹ اور جلن کی شکایت کی تو اس نے انتہائی پیار سے میرے ماتھے کو چوما اور مسکراتے ہوئے کہا کہ زارا میری جان،
یہ دنیا کی سب سے بہترین اور طاقتور ادویات ہیں۔ ان کا ذائقہ ضرور کڑوا ہے، لیکن یہ تمہارے جسم کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دیں گی اور ہمارا بچہ انتہائی صحت مند پیدا ہوگا۔ اس کی ان میٹھی اور ہمدردی سے بھری باتوں کے سامنے میری ایک نہ چلتی تھی اور میں اپنی جان پر جبر کر کے وہ کڑوی اور زہر نما ادویات اپنے گلے سے نیچے اتارتی رہی، لیکن حیرت انگیز اور پریشان کن بات یہ تھی کہ ان ادویات کو باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود میری صحت میں کوئی بہتری آنے کے بجائے دن بدن ایک انتہائی پراسرار اور خوفناک حد تک گراوٹ آنا شروع ہو گئی۔ میرے جسم میں ایک ایسی شدید اور نامعلوم قسم کی کمزوری پیدا ہونے لگی جس نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ہاتھ اور پیروں میں ہر وقت ایک عجیب سی لرزش اور کپکپاہٹ رہتی۔ مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے میرا سر چکرا رہا ہو اور میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی ہو۔ میری آنکھوں کے گرد انتہائی گہرے اور سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور میری جلد کی وہ قدرتی چمک اور وہ سرخی جو میری خوبصورتی کی پہچان تھی وہ بالکل ختم ہو کر ایک موت جیسی زردی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سب سے زیادہ خوفناک بات میرے بالوں کا تیزی سے گرنا تھا۔ صبح جب میں سو کر اٹھتی تو میرے تکیے پر میرے بالوں کے گچھے پڑے ہوتے تھے جنہیں دیکھ کر میرا دل بری طرح گھبرا جاتا تھا۔ میں نے فہد سے کئی بار روتے ہوئے اپنی اس بگڑتی ہوئی اور خطرناک حالت کا ذکر کیا، لیکن اس نے مجھے ہمیشہ یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ حمل کے دوران ایسی کمزوری اور ایسی علامات بالکل عام سی بات ہیں اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ دوائیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور میرے اندرونی نظام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ مجھے مسلسل تسلیاں دیتا اور میرے دماغ پر اپنی محبت کا ایسا پردہ ڈال دیتا کہ میں اپنی اس اذیت ناک اور موت جیسی کیفیت کو بھی اپنی قسمت سمجھ کر برداشت کرنے لگتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور میرے حمل کا 7واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ میری حالت اب اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میرا بستر سے اٹھنا بھی محال تھا۔ میں سارا دن ایک بے جان لاش کی طرح اپنے اس عالیشان کمرے کے نرم و گداز بستر پر پڑی رہتی تھی اور چھت کو گھورتی رہتی۔ میرے اندر زندگی کی رمق ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن فہد کسی بہت ہی اہم کاروباری دورے کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں میرے اور چند پرانے نوکروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دن میری طبیعت معمول سے کچھ زیادہ بہتر تھی اور میرے جسم میں تھوڑی سی توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ سارا دن بستر پر لیٹنے سے میرے اعصاب مزید شل ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے ہمت کی اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں حویلی کے اس پرانے اور پچھلے حصے کی طرف جاؤں جسے عموماً بند رکھا جاتا تھا اور وہاں موجود اس بڑے سے پرانے کمرے کی صفائی کرواؤں تاکہ ہم اپنے آنے والے بچے کے لیے اس کمرے کو ایک خوبصورت اور روشن نرسری میں تبدیل کر سکیں۔ میں انتہائی سست اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی حویلی کی ان لمبی اور خاموش راہداریوں سے گزر کر اس پرانے کمرے تک پہنچی۔ اس کمرے کا دروازہ کافی عرصے سے بند تھا۔ میں نے نوکرانی کو بلا کر دروازہ کھلوایا اور اسے صفائی کا حکم دیا۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سی گھٹن پرانی لکڑی کی بو اور دھول کا راج تھا۔ وہاں کچھ پرانا اور متروک فرنیچر پڑا تھا جو شاید فہد کے آباء و اجداد یا اس کی پہلی بیوی کے دور کا تھا۔ میری نظر کمرے کے بالکل ایک تاریک کونے میں رکھی ہوئی ایک انتہائی پرانی اور مضبوط اور بھاری لکڑی کی الماری پر پڑی۔ اس الماری پر انتہائی نفیس نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لیکن وہ وقت کی دھول اور دیمک کی
وجہ سے دھندلا چکے تھے۔ میں نے نوکرانی سے کہا کہ وہ کمرے کے باقی حصوں کی صفائی کرے جبکہ میں خود اس الماری کا جائزہ لیتی ہوں۔ میں نے اپنے کانپتے اور کمزور ہاتھوں سے اس الماری کے بھاری دروازوں کو کھینچا تو وہ ایک ہلکی سی اور خوفناک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گئے۔ الماری کے اندر خاندانی پرانے کپڑے، کچھ پرانے برتن اور بیکار اشیاء بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو باہر نکالنے لگی تاکہ انہیں کوڑے میں پھینکا جا سکے۔ صفائی کرتے کرتے میری نظر الماری کے سب سے نچلے خانے میں موجود ایک انتہائی چھوٹی اور خفیہ دراز پر پڑی جو بظاہر لکڑی کے تختے کا ہی حصہ لگ رہی تھی، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ میرا تجسس بڑھ گیا تھا اور میں نے اپنی انگلی کی مدد سے اس خفیہ دراز کو باہر کی طرف کھینچا۔ دراز کے اندر کوئی خاص سامان نہیں تھا سوائے ایک پرانی اور انتہائی بوسیدہ اور سیاہ رنگ کے چمڑے کی جلد والی کتاب کے۔ میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کتاب کو باہر نکالا۔ اس پر دھول کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کی دھول صاف کی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی عام کتاب نہیں تھی بلکہ ایک ذاتی ڈائری تھی۔ اس ڈائری کے سرور کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ اڑ چکا تھا اور اس کے حاشیے بری طرح کٹے پھٹے تھے۔ ڈائری کو ہاتھ میں پکڑتے ہی مجھے ایک عجیب سی اور انتہائی پراسرار سردی کا احساس ہوا، جیسے اس ڈائری کے بوسیدہ صفحات میں ماضی کا کوئی منجمد کر دینے والا اور بھیانک راز چھپا ہو۔ میں نے دل میں اٹھنے والے سنجانے اور اچانک خوف کو جھٹکنے کی کوشش کی اور ہمت کر کے اس بوسیدہ ڈائری کا سب سے پہلا صفحہ الٹا۔ ڈائری کے صفحات اتنے پرانے، پیلے اور خستہ پڑ چکے تھے جیسے وہ کئی سالوں سے کسی اندھیرے تہہ خانے میں دفن رہے ہوں۔ پہلے صفحے پر انتہائی خوبصورت اور گول لکھائی میں ایک نام درج تھا، سعدیہ فہد۔ یہ نام پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے وہ مضبوط زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی جس پر میں کھڑی تھی۔ میرا سانس میرے خشک حلق میں اٹک گیا کیونکہ یہ ڈائری کسی اور کی نہیں تھی بلکہ فہد کی پہلی بیوی سعدیہ کی تھی جو دوران حمل انتقال کر گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ میرے اندر یہ جاننے کا شدید تجسس پیدا ہوا کہ اس عورت کی زندگی کیسی تھی اور اس نے اپنی اس ڈائری میں کیا لکھا ہے۔ میں الماری کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی اور میں نے اس ڈائری کے صفحات کو انتہائی باریک بینی اور غور سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدائی چند صفحات میں سعدیہ نے اپنی شادی کی خوشیوں، فہد کی بے پناہ محبت اور اس عالیشان گھر میں گزرے گئے اپنے خوبصورت دنوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کی تحریر سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فہد سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور فہد بھی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ فہد واقعی ہی ایک اچھا انسان ہے، لیکن جیسے جیسے میں نے ڈائری کے مزید صفحات پلٹے اور سعدیہ کے حمل کا وقت قریب آیا تو اس کی تحریر کا انداز اور اس کے الفاظ مکمل طور پر بدلنے لگے تھے۔ سعدیہ نے لکھا تھا کہ جب اس نے فہد کو اپنی امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی تو فہد کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سی پریشانی اور ایک نامعلوم سا خوف آ گیا تھا۔ سعدیہ کی ڈائری کے وہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے کیونکہ جب میں نے فہد کو یہ خبر دی تھی تو اس کی خوشی بھی مجھے کچھ غیر فطری اور مصنوعی سی لگی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مزید صفحات پلٹے تو میرے ہوش اڑنے لگے۔ سعدیہ نے ان صفحات میں فہد کی طرف سے دی جانے والی ان تمام ادویات اور ان مخفی شربتوں کا انتہائی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا جو فہد اسے روزانہ زبردستی پلاتا تھا۔ سعدیہ نے ان ادویات کے ذائقے، ان کی کڑواہٹ اور ان کی دھاتی بو کا بالکل ویسا ہی نقشہ کھینچا تھا جیسے
میں روزانہ محسوس کرتی تھی سعدیہ کی تحریر میں اس کی بے بسی اور اس کا خوف واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ ان ادویات کو پینے کے بعد اس کے جسم میں ایک عجیب سی آگ لگ جاتی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی تھیں اور اس کے سر کے بال بھی تیزی سے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے ان تمام علامات، ان تمام بیماریوں اور اس موت جیسی زردی کا ایک ایک حرف اسی طرح اپنی ڈائری میں درج کیا تھا۔ جس درد اور جس اذیت سے میں پچھلے کئی مہینوں سے گزر رہی تھی، میرا پورا وجود موت کے خوف سے بری طرح لرزنے لگا تھا اور میرے ماتھے پر سردیوں کی اس دوپہر میں بھی پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے تھے۔ مجھے اپنا سارا جسم اور اپنی ہڈیاں برف کی طرح ٹھنڈی محسوس ہونے لگی تھیں، کیونکہ جو کچھ سعدیہ کے ساتھ آج سے کئی سال پہلے اس عالیشان حویلی میں ہو چکا تھا، ہو بہو وہی سب کچھ اب میرے ساتھ دہرایا جا رہا تھا، اور میرا جسم بھی بالکل اسی طرح اندر سے گل اور سڑ رہا تھا جیسے سعدیہ کا جسم ان زہریلی ادویات سے تباہ ہوا تھا۔ ڈائری کے صفحات پر سعدیہ کی لکھائی اب انتہائی خراب، کانپتی ہوئی اور بے ترتیب ہو چکی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہ صفحات انتہائی نقاہت، کمزوری اور موت کے قریب پہنچ کر لکھ رہی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ فہد اسے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیتا تھا اور اس پر ہر وقت پہرا رکھتا تھا۔ اسے گھر کے کسی بھی فرد سے یا اپنے مائکے والوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ اس حویلی میں ایک زندہ لاش اور ایک قیدی بن کر رہ گئی ہے۔ میں نے یہ سب پڑھتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی اور میرا دل شدت غم اور خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر فہد کا وہ انتہائی شفیق، محبت کرنے والا اور ہمدرد چہرہ اب ایک انتہائی خونی، شفاق اور درندے کے چہرے میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا تھا، جس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ایک معصوم جان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب وہ مجھے اور میرے آنے والے بچے کو بھی اسی بھیانک موت کی طرف دھکیل رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور ڈائری کے بالکل آخری اور حتمی صفحے کی طرف بڑھی، جو ڈائری کا اختتام تھا۔ اس صفحے پر سعدیہ کی لکھائی اس قدر کانپتی ہوئی اور الجھی ہوئی تھی کہ اسے پڑھنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ جگہ جگہ اس کے آنسوؤں کے گرنے سے روشنائی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے یہ پیغام اپنی زندگی کی آخری سانسوں اور اپنی تمام تر بچی کچی طاقت کو جمع کر کے لکھا تھا۔ میں نے انتہائی دہشت اور خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں اس آخری صفحے کی تحریر پر مرکوز کیں، اور جب میرے دماغ نے سعدیہ کے ان آخری الفاظ اور اس کے اس ہولناک پیغام کو پڑھ کر سمجھنا شروع کیا، تو میرے پیروں تلے سے وہ زمین پوری طرح اور ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ میری سانس میرے حلق میں ایک کانٹے کی طرح اٹک گئی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا وہ میرے سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے اس صفحے کو پڑھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کو انتہائی سختی سے پکڑ لیا، اور میرے پورے جسم میں ایک ایسی بے پناہ دہشت اور وحشت دوڑ گئی جس نے مجھے ایک پاگل اور مجنون عورت کی طرح اپنی جگہ سے کھڑے ہونے اور اس خونی حویلی سے باہر کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اس ڈائری کے اس آخری اور بوسیدہ صفحے پر جو تحریر درج تھی اور سعدیہ نے مرنے سے پہلے جس خوفناک حقیقت اور جس آفاق راز سے پردہ اٹھایا تھا، وہ اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ اس نے میری پوری زندگی کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے واضح طور پر لکھا تھا کہ فہد کوئی انسان نہیں بلکہ دولت کی ہوس میں اندھا ہونے والا ایک انتہائی شفاق اور خونخوار درندہ ہے، جس کا بظاہر شاندار اور اربوں روپے کا نظر آنے والا کاروبار
در حقیقت کئی سالوں پہلے مکمل طور پر تباہ اور دیوالیہ ہو چکا ہے، اور اس پر لوگوں کے کروڑوں روپے کے قرضے ہیں جنہیں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ سعدیہ نے لکھا تھا کہ فہد نے میری زندگی پر ایک انتہائی بھاری اور ہوش شرپا ماریت کی موت کی بیمہ پالیسی لے رکھی ہے، جس کی شرائط کے مطابق اگر میری موت کسی عام حالت میں ہوتی ہے تو اسے ایک مقررہ رقم ملے گی، لیکن اگر میری موت دوران حمل یا بچے کی پیدائش کے وقت کسی پیچیدگی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس موت کی بیمہ پالیسی کی رقم دگنی اور چگنی ہو جائے گی، جس سے فہد اپنے تمام قرضے اتار کر دوبارہ ایک امیر ترین انسان بن سکتا ہے۔ سعدیہ کی وہ کانپتی ہوئی تحریر چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہی تھی کہ فہد نے مجھے جو طاقت کی ادویات اور شربت پینے پر مجبور کیا تھا وہ کوئی مخفی غذائیں نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک ایسا انتہائی سست اور مہلک زہر تھا جو انسانی خون کو رگوں کے اندر آہستہ آہستہ جما دیتا ہے اور دل کے پٹھوں کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ حاملہ عورت کی موت دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہو جاتی ہے۔ اور کسی بھی عام معائنے میں یہ موت ایک طبی موت یا دوران حمل ہونے والی پیچیدگی ہی لگتی ہے۔ سعدیہ نے اپنے آخری الفاظ میں روتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ بچہ نہیں چاہتا، اسے اولاد کی کوئی خواہش نہیں ہے، اسے اپنا وہ دیوالیہ پن چھپانے اور اپنی اس جھوٹی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے صرف اور صرف میری لاش چاہیے تاکہ وہ میری موت کا سودا کر کے اس بیمہ کمپنی سے وہ کروڑوں روپے حاصل کر سکے اور اپنی بادشاہت دوبارہ قائم کر سکے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے دماغ میں جیسے لاکھوں من کا بوجھ آن گرا۔ میرا وہ سارا پرتعیش خواب، وہ ساری محبتیں اور فہد کا وہ ہمدرد چہرہ ایک ہی سیکنڈ میں ریزہ ریزہ ہو کر ایک خوفناک اور بھیانک حقیقت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ فہد مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانے دیتا تھا اور میری گرتی ہوئی صحت اور ان ادویات کی کڑواہٹ کی اصل وجہ کیا تھی۔ میرا اپنا شوہر جس پر میں نے اپنی جان نچھاور کی تھی، وہ میری موت کا منصوبہ بنا کر میری لاش کی رقم کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پیٹ میں موجود میرا بچہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا، وہ فہد کے لیے صرف ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے وہ میری موت کی قیمت کو بڑھا سکتا تھا۔ میرے پورے جسم میں خوف اور دہشت کی ایک ایسی سرد لہر دوڑ گئی تھی جس نے مجھے مفلوج کر دیا تھا۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ میرے سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے اپنے بڑے ہوئے پیٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے انتہائی سختی اور ممتا کے جذبے سے پکڑ لیا تھا اور فیصلہ کیا کہ میں اس خونی اور سفاک درندے کا شکار ہرگز نہیں بنوں گی۔ میں اس حویلی میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رک سکتی تھی، مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے انتہائی تیزی اور گھبراہٹ کے ساتھ اس پرانی اور بوسیدہ ڈائری کو اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا، کیونکہ یہ ڈائری ہی وہ واحد اور سب سے بڑا ثبوت تھا جو فہد کے اس خونی اور بھیانک چہرے کو دنیا کے سامنے ننگا کر سکتا تھا۔ میں انتہائی بوجھل، لرزتے ہوئے اور کمزور قدموں کے ساتھ اس پرانے کمرے سے باہر نکلی۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی اور زہر کے اس مسلسل اثر نے میرے جسم کو ویسے ہی بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ایک ماں کی طاقت اور اپنی جان بچانے کی طرف نے مجھے گرنے نہیں دیا تھا۔ میں نے راہداری میں جھانک کر دیکھا تو حویلی کے نوکر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ تمام نوکر فہد کے خریدے ہوئے غلام ہیں اور اگر انہیں مجھ پر ذرا برابر بھی شک ہو گیا تو وہ مجھے کبھی بھی اس مرکزی دروازے سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ میں نے دیواروں کا سہارا لیا اور انتہائی خاموشی سے دبے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی حویلی کے اس پچھلے
دروازے کی طرف بڑھنے لگی جو سیدھا باورچی خانے کے پیچھے سے ہوتا ہوا باغ کے ایک تاریک کونے میں کھلتا تھا، اور وہاں سے ایک چھوٹا سا راستہ باہر کی سنسان سڑک کی طرف جاتا تھا۔ میرا ہر قدم مجھے موت اور زندگی کے درمیان کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی فہد کہیں سے آ جائے گا اور مجھے دبوچ لے گا۔ میں بمشکل اس پچھلے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک مجھے حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک گاڑی کے رکنے کی انتہائی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ میرے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی تھی، کیونکہ وہ فہد کی گاڑی کی آواز تھی جو اپنے مقررہ وقت سے بہت پہلے اور اچانک واپس آ گیا تھا۔ میں خوف کے مارے وہیں دیوار کے ساتھ چپک گئی اور میری سانسیں میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ میں نے دور سے سنا کہ فہد اپنے مخصوص اور تحکمانہ انداز میں نوکروں سے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور اس کی آواز میں آج ایک عجیب سی جلدی اور ایک نامعلوم سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ نوکر نے اسے بتایا کہ میں پرانے کمرے کی طرف گئی تھی۔ یہ سنتے ہی فہد کے قدموں کی تیز آہٹ اسی پرانے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ اس کمرے میں جائے گا اور الماری کو کھلا ہوا دیکھے گا تو اسے فوراً سمجھ آ جائے گا کہ میں نے سعدیہ کی ڈائری پڑھ لی ہے اور میرا راز کھل جائے گا۔ میرے پاس اب سوچنے یا رکنے کا ایک سیکنڈ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی تمام تر بچی کچی طاقت اور توانائی کو جمع کیا اور اس پچھلے دروازے کو انتہائی خاموشی سے کھول کر باہر باغ میں نکل آئی۔ باغ میں گہرے اور پرانے درختوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے جو مجھے چھپنے میں مدد دے رہے تھے۔ سردیوں کی تیز اور یخبستہ ہوائیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن مجھے اس سردی کا کوئی احساس نہیں تھا، کیونکہ میرے اندر موت کا خوف ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جل رہا تھا۔ میں اپنے بھاری پیٹ کے ساتھ جتنا تیز چل سکتی تھی چلنے لگی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے اور باغ کی کھردرے پتھر اور کانٹے میرے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی تکلیف کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اچانک مجھے حویلی کے اندر سے فہد کے انتہائی غضبناک اور درندوں کی طرح دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ زارا تم کہاں ہو؟ تم اس کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسا خون خوار اور وحشیانہ غصہ تھا جس نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے یقیناً وہ کھلی ہوئی خفیہ دراز مل گئی تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ڈائری غائب ہے۔ فہد نے اپنے تمام نوکروں اور محافظوں کو چیخ چیخ کر حکم دیا کہ پورے گھر اور باغ کے چپے چپے کو چھان مارو اور زارا کو کسی بھی حالت میں دروازے سے باہر مت جانے دو۔ وہ پاگل کتوں کی طرح میرے پیچھے پڑ چکے تھے۔ میں نے درختوں کی آڑ لی اور انتہائی خوفزدہ سسکیوں کے ساتھ اس چھوٹی سی دیوار کی طرف بڑھی جو کہ سڑک اور باغ کے درمیان حائل تھی۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن میری موجودہ حالت اور میرے بھاری پیٹ کے ساتھ اسے عبور کرنا کسی پہاڑ کو سر کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ایک پرانے لکڑی کے ڈبے کا سہارا لیا اور اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے انتہائی مشکل اور تکلیف دہ انداز میں اس دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف سنسان سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی میرے پاؤں میں شدید موچ آ گئی اور میں سڑک پر گر گئی۔ میرے پیٹ میں بھی ایک ہلکا سا درد اٹھا، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو سختی سے بھینچ لیا اور روتے ہوئے دوبارہ کھڑی ہوئی۔ سڑک بالکل سنسان اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دور دور تک کسی سواری یا کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر شہر کا ایک بڑا اور سرکاری ہسپتال موجود ہے۔
جہاں قانون کے محافظ بھی ہوتے ہیں اور میں وہاں پہنچ کر ہی محفوظ ہو سکتی ہوں۔ میں لنگڑاتی ہوئی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے اس تاریک اور سڑک پر بھاگنے لگی۔ پیچھے سے حویلی کے دروازے کھلنے اور گاڑیوں کے نکلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فہد اور اس کے کارندے میری تلاش میں سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ میں نے ایک تنگ اور تاریک گلی کا انتخاب کیا تاکہ میں ان گاڑیوں کی نظروں سے بچ سکوں۔ وہ گلی کچی اور انتہائی ناہموار تھی۔ میں نے کئی بار ٹھوکر کھا کر گری، میرے ہاتھ اور گٹے چھل چکے تھے اور میرے کپڑے مٹی سے اٹ چکے تھے، لیکن میں مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سعدیہ کا وہ بھیانک انجام اور اس کی وہ کانپتی ہوئی تحریر آ رہی تھی، اور وہ مجھے ہمت دلا رہی تھی کہ اگر میں رکی تو میرا اور میرے معصوم بچے کا انجام بھی وہی ہوگا جو سعدیہ کا ہوا تھا۔ گلی کے اختتام پر مجھے اس بڑے شفا خانے کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں، جو میرے لیے کسی امید کی کرن سے کم نہیں تھیں۔ میں نے اپنی آخری سانسوں اور آخری ہمت کے ساتھ اس ہسپتال کے بڑے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن عین اسی وقت فہد کی وہ سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی تیزی سے اڑتی ہوئی بالکل میرے پیچھے آ کر رکی، اور اس کی تیز روشنیاں میرے وجود پر پڑیں۔ فہد نے مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ انتہائی وحشیانہ انداز میں گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک خونی درندے کی سی وحشت تھی، اور وہ میری طرف جھپٹا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بلند اور دلسوز چیخ ماری اور ہسپتال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر وہیں استقبالیے کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میری چیخ اور میری اس بری حالت کو دیکھ کر ہسپتال کا عملہ اور وہاں موجود قانون کے محافظ فوراً میری طرف دوڑے۔ فہد، جو مجھے پکڑنے کے لیے اندر داخل ہو رہا تھا، محافظوں اور لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر ایک دم رک گیا، اور اس نے اپنا وہ مکارانہ اور جھوٹا شریفانہ چہرہ دوبارہ سجا لیا۔ اس نے محافظوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے اور یہ گھر سے بھاگ آئی ہے۔ میں اسے واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں، لیکن قانون کے محافظوں نے مجھے اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میری حالت انتہائی تشویشناک تھی، اور میں اپنے ہاتھوں میں اس پرانی ڈائری کو بہت سختی سے پکڑے ہوئے تھی کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی میری مٹھیاں بند تھیں۔ ڈاکٹروں نے مجھے فوراً انتہائی نگہداشت کے کمرے میں منتقل کر دیا تھا اور میری جان بچانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ کچھ گھنٹوں بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے بستر کے گرد ڈاکٹروں اور شہر کے ایک اعلیٰ ترین تفتیشی افسر کو کھڑے پایا۔ تفتیشی افسر نے مجھ سے انتہائی نرمی سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں اس حالت میں ہسپتال کیوں بھاگ کر آئی ہوں۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے وہ سعدیہ کی ڈائری نکالی اور روتے ہوئے وہ ڈائری اس افسر کے حوالے کر دی۔ میں نے اسے فہد کی اس خونی سازش، اس کی موت کی بیمہ پالیسی، اس کے دیوالیہ پن اور مجھے زہر دینے کے اس پورے ہولناک ڈرامے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ سعدیہ طبی موت نہیں مری تھی، بلکہ فہد نے اسے اسی بیمہ پالیسی کی رقم حاصل کرنے کے لیے دوران حمل زہر دے کر انتہائی سفاکی کے ساتھ قتل کیا تھا، اور اب وہ میرے اور میرے بچے کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرانے والا تھا تاکہ وہ مزید کروڑوں روپے حاصل کر سکے۔ تفتیشی افسر نے جب اس ڈائری کو پڑھا اور سعدیہ کے ان آخری الفاظ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی شدید غصے اور صدمے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو حکم دیا کہ وہ میرے خون اور میرے معدے کا مکمل اور انتہائی باریک بینی سے تفصیلی معائنہ کریں تاکہ اس سست زہر کی موجودگی کو قانونی طور پر
ثابت کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کی فوری رپورٹ نے میرے اس دعوے کی اور سعدیہ کی ڈائری کی 100% تصدیق کر دی۔ میرے خون میں ایک ایسا انتہائی خطرناک اور غیر معمولی کیمیائی مادہ پایا گیا جو خون کو جمانے اور دل کے پٹھوں کو کمزور کرنے کا کام کرتا ہے، اور جو حاملہ عورتوں کے لیے ایک خاموش اور یقینی موت کا باعث بنتا ہے۔ یہ سائنسی ثبوت ملتے ہی تفتیشی افسر نے فوری طور پر اپنے دستوں کو حویلی کی طرف روانہ کیا اور فہد کو اسی وقت گرفتار کرنے کا حتمی اور سخت ترین حکم جاری کر دیا۔ فہد، جو باہر استقبالیے پر کھڑے اپنے اثر و رسوخ اور دولت کا رعب جھاڑ کر مجھے واپس لے جانے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اسے محافظوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے ہاتھوں میں وہ بھاری ہتھکڑیاں پہنا دیں جو اس کے اس سفاک اور خونی جرائم کا اصل انجام تھیں۔ محافظوں نے اس کی گاڑی اور حویلی کی تلاشی لی تو انہیں وہاں سے سعدیہ کی اس موت کی بیمہ پالیسی کے وہ تمام اصل اور خفیہ کاغذات بھی مل گئے تھے جن میں اس بات کا واضح ذکر تھا کہ دوران حمل موت کی صورت میں رقم کروڑوں گنا بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ ان غیر قانونی اور زہریلی ادویات کا ذخیرہ بھی فہد کی الماری سے برآمد ہو گیا تھا جو وہ مجھے کھلاتا تھا۔ ان تمام ناقابل تردید ثبوتوں، سعدیہ کی اس خونی ڈائری اور میرے زندہ بچ جانے کی وجہ سے فہد کا وہ سارا جھوٹا اور مکارانہ چہرہ دنیا کے سامنے پوری طرح ننگا ہو گیا تھا۔ اس کے وہ تمام امیر اور بااثر دوست جن پر وہ فخر کرتا تھا، اس کے اس سفاکانہ اور درندہ صفت جرم کو سن کر اس سے مکمل طور پر لاتعلق ہو گئے تھے۔ فہد کا دیوالیہ پن جو اس نے سالوں سے چھپا رکھا تھا وہ بھی سرکاری طور پر سامنے آ گیا تھا، اور اس کی وہ عالیشان حویلی اور اس کا وہ تمام فرضی کاروبار حکومت کی طرف سے ضبط کر لیا گیا تھا۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا تھا اور فہد کو اپنی پہلی بیوی سعدیہ کو انتہائی سفاکی اور بے دردی سے قتل کرنے اور مجھے اور میرے آنے والے بچے کو اسی بیمہ پالیسی کے لالچ میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کرنے کے جرم میں سزائے موت کا حتمی اور عبرتناک حکم سنا دیا گیا تھا۔ فہد جب عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا تو اس کے چہرے پر اب کوئی غرور، کوئی دولت کا تکبر اور کوئی مکاری نہیں تھی، بلکہ وہ موت کے خوف سے کانپتا ہوا ایک انتہائی ذلیل اور ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کا وہ انجام اتنا بھیانک تھا کہ پورے شہر نے اس سے عبرت پکڑی۔ دوسری طرف ڈاکٹروں کی انتھک محنت اور میرے مسلسل علاج کی وجہ سے میرے جسم سے وہ سارا زہریلا مادہ خارج کر دیا گیا تھا اور میری صحت رفتہ رفتہ بحال ہونا شروع ہو گئی تھی، اور کچھ ہی عرصے بعد اللہ کی رحمت سے میں نے ایک انتہائی خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا جس کے رونے کی آواز نے میرے پچھلے تمام دکھوں اور ان ہولناک یادوں کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا اور اس مظلوم سعدیہ کا شکر ادا کیا جس کی ڈائری نے قبر سے نکل کر میری اور میرے بچے کی جان بچا لی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اس بچی ہوئی زندگی کو اپنے بچے کی بہترین پرورش اور معاشرے کی ان مظلوم عورتوں کی مدد کے لیے وقف کر دوں گی جو ایسے ہی لالچی اور درندہ صفت درندوں کے خونی جال میں پھنس کر اپنی جانیں گنوا دیتی ہیں۔ اور آج جب میں یہ ساری داستان یاد کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ دولت کی ہوس انسان کو کتنا اندھا اور سفاک بنا دیتی ہے، لیکن حق اور سچائی کی طاقت ہمیشہ جھوٹ اور مکاری کے ان اندھیرے اور خونی غاروں پر فتح پاتی ہے، اور مظلوم کی آہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے وہ آہ کسی پرانی الماری کی تاریک دراز میں چھپی ہوئی ایک بوسیدہ ڈائری کے خشک اور زرد صفحہ پر ہی کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ اور اسی طرح میری زندگی کا یہ خوفناک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا اور ایک نئی امید اور زندگی کے سفر کا شاندار آغاز ہوا تھا۔